نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل دہم، 10ویں فصل، خوف پیدا کرنے والی باتیں۔ اس سے پہلے ہم امید اور خوف کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان میں سے کس کو غالب رہنا چاہیے، خوف زیادہ ہونا چاہیے یا امید زیادہ ہونی چاہیے۔ اور خلاصہ کچھ یہی تھا کہ امید کی نسبت خوف زیادہ غالب ہونا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ خوف کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ خوف دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نادان بچہ کسی مکان میں ہو اور کوئی درندہ یا سانپ آ جائے۔ امیجن کریں کبھی آپ نے سانپ دیکھا ہوگا، تو وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتا، بلکہ بعض دفعہ تو کھیلنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر بچے کا باپ بھی اس کے ساتھ ہو اور وہ ڈر کر بھاگے تو بچہ بھی ساتھ ہی ڈر جائے گا اور اپنے باپ کی موافقت میں واویلا کرے گا۔ وہ سانپ سے نہیں ڈرے گا، وہ دراصل باپ کو دیکھے گا کہ وہ رو رہا ہے یا بھاگ رہا ہے یا ڈر رہا ہے یا شور مچا رہا ہے، تو بچہ بھی اس کو دیکھ کر شور مچا دے گا۔ بچے کا یہ خوف نقصان پہنچانے والی چیز کی معرفت حاصل ہو جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بات کی تقلید میں۔ یعنی یہ خوف اس لیے نہیں کہ وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے جو نقصان دینے والی، وہ سانپ سے نہیں ڈر رہا، بلکہ اس کا یہ ڈر باپ کے تابع ہے، کیونکہ باپ ڈر رہا ہے، باپ شور مچا رہا ہے تو وہ بھی دیکھ کے شور مچا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ ایسے چیزوں کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر بھی اللہ کا بڑا ڈر ہے، لیکن حقیقت میں دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی دو طرح کا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے اور یہ عام لوگوں کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا یا قبر کا عذاب ہوگا یا پل صراط پر آنکڑے ہوں گے یا اسی طرح کی اور آخرت کے متعلق جو سزائیں ہیں ان کا ڈر۔ اور یہ ڈر عام لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ ظاہری چیزوں سے ڈرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی چیزوں کا سنتے ہیں تو ان سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن سب کا خوف ایسا نہیں ہوتا۔ عارفین کا خوف مختلف ہوتا ہے، یعنی جن کو اللہ کی معرفت ہوتی، اس کا ذکر آگے ہوگا۔ جب کوئی شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اپنے کوتاہیوں پر نظر ڈالتا ہے، تو اچھے برے کاموں کی مناسبت سے اس کے دل میں جنت اور دوزخ کا خیال پیدا ہوتا ہے اور اس پر خوف یا رجائیت غالب آتی۔ رجائیت کہتے ہیں امید کو، ہوپ فل ہونے کو، رجا سے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو کبھی اس کو نظر آتی ہیں اپنی بہت سی غلطیاں، تو اس کے دل میں ایک دم ڈر آتا ہے کہ کہیں اس غلط کام پر میری پکڑ نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ کبھی کوئی اپنی نیکی کا خیال آ جاتا ہے تو امید لگ جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ دوسرا خوف اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی کا خوف۔ جلالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ جل جلالہ، یعنی عزت والا رب، اور کبریائی یعنی اس کی بڑائی کی عظمت، کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ہستی ہے اور میں اس کے سامنے کیسی کیسی نافرمانی کرتا ہوں۔ اور یہ علماء اور عارفین کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تو یہ ہے اصل ڈر۔ صرف جہنم کا ڈر یا صرف آگ کا ڈر کافی نہیں، بلکہ حقیقت میں دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیبت اور خوف کا تقاضا کرتی۔ آپ سب نے اللہ کے نام پڑھے؟ جو لوگ سورۃ الحشر پڑھ چکے ہیں انہوں نے
اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے بارے میں پڑھا ہوگا تفسیر میں، اور شاید کچھ لوگوں نے اللہ کے خوبصورت ناموں کے اوپر مزید بھی کچھ سنا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان جب ہوتی ہے، اس کے اسماء اور صفات کا علم جب ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد جو اللہ کا ڈر لگتا ہے وہ عام طور پر نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیبت اور خوف کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور علماء اور عارفین بودھ اور حجاب سے ڈرتے ہیں. بودھ کا کیا مطلب ہے؟ دوری. حجاب کہ اللہ تعالیٰ اپنا آپ چھپا نہ لے ہم سے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوگی. تو عارفین کو کس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو. کیونکہ آپ سب بھی دعا مانگتے ہوں کہ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے نصیب کر کیا چیز؟ لذت النظر، نظر کی لذت، إِلَىٰ وَجْهِكَ، یعنی تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے وہ نصیب کر، اور اپنی ملاقات کا شوق نصیب کر. تو جن کے دلوں میں حقیقی معنوں میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اس کی محبت ہے، انہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جائیں. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے تو پھر بندے کو اپنی جنت میں ملنے والی ساری نعمتیں حقیر لگے گی. اور بہت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو، کیونکہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں، فراق پیدا کرتے ہیں. اس کو آپ ایک عام روزمرہ زندگی کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے کسی انسان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی چیز آپ کرتے ہیں کہ جس سے اسے پریشانی ہوتی ہے، یعنی دوسرے انسان کو، تو پھر کس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اور میرے درمیان جدائی نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے. اور پھر تفصیل آپ سب کو معلوم ہے، آخر میں انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، تم اس سے زیادہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تو میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، انہیں پھر اس بات کا ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت کی راہ جو ہے وہ نہ دور ہو جائے، اس کے قرب سے محروم نہ ہو جائے. کیونکہ وہ دنیا میں جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ اللہ سے قرب کے لیے کرتے ہیں. مثلا وہ آتا ہے نا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم، مسکین اور قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی شکریہ اور کوئی جزا نہیں چاہیے. تو ان عارفین کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں یا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. جنت الفردوس بھی ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ دوسری جنتوں کے مقابلے میں زیادہ لگژریس ہوگی، اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ رحمان کے قریب ترین جگہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگی، اس کی چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے. تو جس کو قرب کی لذت معلوم ہے اس کا ڈر پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے دوری نہ ہو. حضرت ذوالنون مصری نے کہا آگ کا خوف چراغ کے خوف کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، یعنی آگ کا خوف قطرے جتنا ہے
اور فراق میں نے جدائی، سپریشن. فراق کا خوف سمندر کی طرح، یعنی اتنا بڑا ہے اس کا ڈر، یعنی اگر کسی کے دل میں آگ کا خوف ہے تو وہ بہت چھوٹی معمولی چیز ہے، اور اگر کسی کے دل میں اللہ سے جدائی کا خوف ہے، دوری کا خوف ہے، تو وہ بہت بڑا خوف ہے، حقیقی خوف ہے. عام لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا، وہ تو ترک کی لذت سے ہی آشنا نہیں ہوتے. یعنی عام لوگوں کے دل میں یہ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل میں محبت ہی نہیں. جب تک کسی کے دل میں محبت ہی نہیں، اس کو جدائی کا اور اللہ کی ناراضگی کا فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. البتہ آگ کا خوف انہیں مضطرب کرتا ہے، یعنی بے چین کرتا ہے، اور وہ بھی تقلیدی طور پر، یعنی حقیقی خوف ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جہنم کی آیت پڑھ کے رو رہے ہیں، مثلا امام نے اگر جہنم کی آیت پڑھی اور وہ رونے لگا تو پیچھے سارے رونے لگ گئے. پہلے انہیں رونا نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا امام رو رہا ہے تو وہ بھی رونے لگ گئے. یہ خوف کون سا ہے؟ تقلیدی. تقلیدی کا مطلب کیا ہے؟ بس کسی کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا شروع کر دینا. کوئی کر رہا ہے تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن اپنے اندر سے وہ بات نہیں اٹھی. وہ تو بچے کے سانپ سے خوف کے مشابہ ہے. یعنی وہ خوف تو ایسے ہی ہے جیسے بچہ سانپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ باپ ڈر رہا ہے، جو باپ کی تقلید میں ہوتا ہے، اسی لیے کمزور ہوتا ہے. یعنی وہ پھر وقتی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اور اکثر تقلیدی عقائد کمزور ہوتے ہیں. تقلیدی عقائد کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف کسی کی پیروی میں ہو رہے ہو، کسی کی دیکھا دیکھی ہو رہے ہو، اپنی عقل اور شعور کا کوئی استعمال نہ ہو اس میں. پھر جب بندہ اللہ کی معرفت کی طرف ترقی کرے گا تو لازماً اس سے ڈرے گا. یعنی جتنی اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اتنا زیادہ پھر اللہ سے ڈر بھی ہوگا. اور یہ آدمی ایسے علاج کا محتاج نہیں جو اس کے دل میں خوف پیدا کرے. یعنی پھر کسی کو اسے ڈرانا نہیں پڑے گا، وہ اس کے اندر سے اٹھے گا. جو تقلیدی خوف ہوتا ہے وہ دراصل اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی ماحول ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی آیت آئے، یا کوئی ایسی حدیث سنی جائے، یا کسی مجلس میں بیٹھے تو کسی کو دیکھیں. وہ صرف ماحول کے اثر سے ہوتا ہے. اور جو یہ ماحول ختم ہوا، انسان اکیلا ہوا، تنہا ہوا، خوف بھی رخصت ہوا. دوبارہ وہ خوف اس وقت لوٹا جب وہ ماحول لوٹا. لیکن جس کے دل میں معرفت آ جاتی ہے، پھر وہ تنہائی میں بھی اس کے آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں. اسی لیے ان آنکھوں پر آگ جہنم کی حرام ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو بہائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایسے علاج کا محتاج نہیں جو اس کے دل میں خوف پیدا کرے، بلکہ یہ خوف اس کے علم اور عقیدے کی وجہ سے ہوگا، اس کے اپنے اندر کی وجہ سے ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں احساسات، ایمان یا یقین ہے. جو آدمی اعمال حسنہ میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی اچھے کام نہیں کرتا، یہ سستی کرتا ہے، اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اخبار اور آثار کو سنے. آثار کا مطلب ہے واقعات کے لیے سلف کے جو ہے، اور خوف والوں کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرے. اگر ان کی عقلوں اور ان کے منصب کو امید رکھنے والوں اور دھوکہ کھانے والوں کے مناسب کے مقابل رکھے گا تو اسے کوئی شک و شبہ نہ رہے گا کہ ڈرنے والوں کی ابتدا بہتر ہے، کیونکہ وہ انبیاء اور علماء اور اولیاء. کیونکہ جب انسان دوسروں کے ایسے حالات پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ان کی پیروی کا شوق آتا ہے. تو کوئی حرج نہیں، انبیاء، علماء اور اولیاء کی پیروی کی جا سکتی ہے، نیکی اور خیر کے کاموں میں، بنسبت اس کے کہ انسان ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے ہوئے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازہ کے لیے بلایا گیا. تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا خوش نصیب ہے، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے نہ گناہ کیا نہ گناہ کی عمر پائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا اس کے سوا بھی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والے پیدا کیے اور ابھی وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے،
یعنی ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، اور کچھ دوزخ کے لیے پیدا کیے، اور ابھی وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے کہ ان کے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا۔ یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون پیدا ہو کر کیسے کام کرے گا اور پھر انجام اس کا کیا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے طور پر انہیں لازمی جہنم میں ہی پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم جو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ اس ذیل میں سب سے عجیب یہ آیت ہے جس کا ظاہر تو امید ہے، حالانکہ وہ بڑی سخت ڈرانے والی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں اس آدمی کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے پھر ہدایت پر رہے۔ تو یہاں مغفرت کو 4 شرطوں سے مشروط کیا جن کی صحت بڑی مشکل ہے۔ یہ بظاہر یہ لگتا ہے غفار جو مبالغے کا صیغہ کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ لمن تاب، نمبر 1 جو توبہ کرے، وہ آمنا اور ایمان لائے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان میں بھی خلل ڈال دیتے ہیں، وہ عمل صالحا اور نیک کام کرے، ثم اهتدیٰ پھر ہدایت سے قائم رہے۔ یہ شرط ہے کس کی؟ گناہ معاف ہونے کی۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اگلے حصے کو ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ شرط بڑی مشکل شرط ہے۔ ڈرانے والی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی شہادت ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا۔ الانسان لفی خسر، سب انسانوں کو اس نے جمع کر لیا سوائے اس کے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی پھر 4 شرائط آگئی۔ اس کے بعد کی 4 شرطیں ذکر کی ہیں جن سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیں، یعنی زبردستی، لیکن ہماری یہ بات حق ہو چکی کہ میں جہنم کو سب جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، یعنی کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر بہت ڈرنے کی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دھوکے کا شکار ہو کے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ جس میں بیل سے تشبیہ دی گئی کہ بیل کا ایک بال جو ہے اگر سفید اور باقی سارا بیل جو ہے وہ کالا ہو تو جہنم میں جانے والوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جیسے باقی سارا بیل جو کالا ہے اور ایک بال سفید جو جنت میں جانے والوں کا ریشو ہوگا، تناسب ہوگا۔ یہ تو معلوم ہے کہ اگر معاملہ نیا ہوتا تو چارہ سازی کی بہت زیادہ امید ہوتی، لیکن جو چیز پہلے ہی طے ہو چکی اس کا تدارک ممکن نہیں، اسے تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اگر عارفین پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور امید سے ان کے دلوں کو راحت نہ ملتی تو وہ خوف کی آگ سے جل جاتے، یعنی اگر امید نہ ہوتی تو پھر خوف کی وجہ سے وہ زندہ نہ رہ سکتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا جو آدمی موت کے وقت ایمان چھن جانے سے بے خوف ہو اس کا ایمان چھین ہی لیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے۔ جو آدمی موت کے وقت ایمان چھن جانے سے بے خوف ہو کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا ایمان بڑا پکا ہے، تو پھر ایمان چھین ہی لیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت سفیان ثوری کی وفات کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ ایک آدمی نے کہا اے ابو عبداللہ، میرا خیال ہے آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں، تو نہ سمجھ ہوگا۔ تو آپ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور کہنے لگے خدا کی قسم مجھے اپنے گناہوں کی اتنی بھی پرواہ نہیں، یعنی میں اپنے گناہوں سے نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ حضرت سہل رحمہ اللہ کہتے تھے مرید کو گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور عارف ڈرتا ہے کہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عام انسان کس سے ڈرتا ہے؟ کہ گناہ نہ ہو،
اور عارف جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں کفر کی حالت میں نہ مروں، میرا انجام اور خاتمہ اچھا ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں بھوکا اور ننگا ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی، اے میرے بندے، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے کہ تو مجھ سے دنیا کا سوال کرتا ہے؟ تو اس نے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لی اور کہا، کیوں نہیں، میں راضی ہوں، مجھے کفر سے محفوظ رکھ۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، جیسے سورۃ الطحر کے شروع میں آتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے اس پر خوش ہو، راضی ہو، اور جو نہیں ملا اس پر کمپلینٹ نہ کرے، اس پر ناراض نہ ہو۔ اب مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس یہ بھی نہیں، مجھے تو نے یہ کیوں نہیں دیا، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اور میں تو دنیا کا بدقسمت انسان ہوں، تو یہ سب ناشکرا پن ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ایمان جیسی دولت دے رکھی تو گویا اس کے پاس سب کچھ، پھر مزید اگر کسی کو قرآن جیسی نعمت اور دولت مل گئی تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے دل میں کبھی یہ خیال لانا چاہیے کہ میرے پاس فلاں نعمت نہیں ہے، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ نے وہ دے دیا ہے جو ہر چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، مگر ایمان اور قرآن اور اللہ کی معرفت یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے اصل خزانے ہیں۔ جبکہ عارفین کا باوجود راسخ قدم ہونے کے یہ حال ہے کہ وہ خاتمے کی خرابی سے ڈرتے ہیں، تو پھر کمزور لوگ کیسے نہ ڈریں؟ یعنی اگر عارفین اپنے انجام کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہیں تو ہم سب کو پھر کتنا ڈرنا چاہیے۔ موت سے پہلے ایمان چھن جانے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، مثلا بدعت، نفاق اور تکبر وغیرہ بری صفات۔ یہی وجہ ہے کہ سلف نفاق سے بہت ڈرا کرتے ہیں۔ اب ان تین چیزوں کو خاص طور پر سرکل کر لیجیے۔ تین چیزیں ایمان چھن جانے کے اسباب میں سے، مثلا بدعت پر اگر خاتمہ ہو، اور بدعت کا آپ سب کو پتہ ہے کہ دین میں نئی چیزیں نکال لینا جو جن کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو، نفاق منافقت سے، اور اس میں جو منافقین کی صفات ہیں جسے ابھی آگے یہ ذکر کریں گے، اور تکبر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ بعض نے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے پاک ہوں، یعنی میرے اندر کوئی منافقت نہیں، تو یہ مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اس سے ان کی مراد عقیدے کا نفاق نہیں تھا کہ دل میں کوئی کفر چھپا ہوا ہے، بلکہ اعمال کا نفاق مراد لیتے تھے، یعنی عملی نفاق۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی غلط بیانی، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو وہ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہوں اور پھر اس کی وجہ سے انجام نہ برا۔ خاتمے کی خرابی دو طرح کی، ان میں سے ایک بہت بڑی، اور وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اس کے دل میں شک غالب آ جائے، یعنی مرنے کے وقت انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے، کہ دل میں وسوسے آ جائیں، یا سکرات موت اور اس کی ہولناکیوں میں اللہ کا انکار کر دے، تو اس سے دائمی عذاب کو مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ آخری وقت میں جو بیماری یا تکلیف یا جب موت کی سختی شروع ہوتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے تکلیف کی شدت میں کہ جس سے اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں، تو اس سے وہ دائمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت اس سے کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی پر ناراض ہو یا اس پر اعتراض کرے، یعنی اللہ نے میری تقدیر ایسے کیوں بنائی، یا وصیت میں ظلم کر جائے،
یا کسی گناہ پر اصرار کرتے ہوئے اس کی موت ہو جائے، یعنی کوئی حرام کام کرتے ہوئے مرے۔ بیان کیا گیا ہے کہ موت کی حالت میں شیطان کا حملہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ بہت ڈرنے والی بات ہے۔ وہ اپنے مددگاروں سے کہتا ہے اس کو پکڑ لو، اگر یہ آج تمہارے قابو میں نہ آیا تو پھر تم اسے کبھی نہ پکڑ سکو گے، پھر تو تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان موت کے وقت میرے حواس خراب کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، یہ مضمون دعا میں دعا موجود ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبطی بنا دے، پاگل کر دے۔ خطابی نے کہا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت انسان پر غالب آ جاتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے اور توبہ کرنے سے روک دیتا ہے، توبہ کرنے سے روک دیتا ہے، یا اسے مظالم سے عہدہ برا نہیں ہونے دیتا، یا اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، یا موت کو اس کی نگاہ میں ناپسندیدہ بناتا ہے، تو وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا۔ انہوں نے اس بات کو یوں ایکسپلین کیا کہ موت کے وقت انسان شیطانی خیالات کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط خیالات سے چھٹکارا نہیں پاتا حتیٰ کہ اس کی جان اسی حالت میں جاتی۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، یعنی انجام اچھا نہیں ہوتا، بہت سے تفصیلی طور پر ان کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن ان سب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک تو بدعت، نفاق وغیرہ کی بات ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی۔ اگر خاتمہ شک اور انکار پر ہو تو اس کا سبب بدعت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق خلاف عقیدہ رکھے، یعنی وہ ایسا عقیدہ نہ رکھے جیسا اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو نہ مانے یا اس کا انکار کر دے، یا اس کی ذات کا، یا اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کے بارے میں وہ درست عقیدہ نہ رکھتا ہو، خواہ تقلید کی وجہ سے ہو یا اپنی رائے فاسد سے۔ تو جب موت کے وقت پردہ اٹھتا ہے تو اسے اپنے اس عقیدے کا باطل ہونا معلوم ہو جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہ تھا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی عقیدے ہیں وہ سب اسی طرح ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق سلف کے طریق پر بغیر کسی بحث اور تمہیز کے مجمل عقیدہ رکھے، وہ انشاءاللہ ان خطرات سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات صفات کے بارے میں کیا یقین رکھے، کیا عقیدہ رکھے کہ جو صحابہ کرام کا تھا، جس طرح انہوں نے ان سب چیزوں کو انٹرپریٹ کیا اور اپنی زندگی میں رکھا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ان معاملات میں بحث و تمہیز سے کام نہیں لیا، جو چیز جیسے سامنے آئی ویسے ہی مان لی۔ اسی لیے وہ آتا نا اس میں شاید ایمان مفصل میں، کما ہوا باسمائی ہی و صفاتی، جیسے اس کے نام اور صفات ہیں بس میں ویسے ہی مانتا ہوں۔ کبھی اگر ذہن میں کوئی وسوسہ ہے کچھ تو کہ یا اللہ جیسے تو نے اپنی صفات بیان کی ہیں میں تجھے ویسا ہی مانتا ہوں، چاہے وہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے کہ جو ہماری بہت ساری کم عقل میں آتی نہیں، پوری طرح سماتی نہیں، اور انسان سوچتا ہے یہ کیسے بنا ہو سکتا ہے، تو شک کرنے کی بجائے کیا کرے کہ نہیں یار مجھے ایمان ہے، جو تو نے بتایا سچ بتایا اور میں اس کو ویسے ہی مانتا ہوں جیسے تو چاہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق یعنی بغیر کسی بحث و تمہیز کے درست عقیدہ رکھے، وہ پھر انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ گناہوں پر خاتمہ ہونے کا اصل سبب ایمان کی کمزوری ہوتا ہے، اسی سے گناہوں میں انہماک پیدا ہوتا ہے۔ گناہ نور ایمانی کو بجھا دیتے ہیں، یعنی اندر کا سپارک ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت بھی کمزور ہو جاتی، پھر جب موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو یہ کمزوری اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ سبب جو خاتمہ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے وہ دنیا کی محبت اور اس کی طرف اعلان ہے۔ دوسری طرف ایمان کی کمزوری اللہ کی محبت کو کمزور کرتی،
لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب ہو وہ ان خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے جیسے نیکوکار غلام اپنے مالک کے حضور پیش ہوتا ہے. اس کے دل میں مالک کے پاس آنے کی جو خوشی اور سرور ہوتا ہے وہ مخفی نہیں. پھر عزت افزائی اس کے علاوہ ہے، یعنی پھر اس وقت انسان خوشی خوشی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. دوسری طرف جس کی روح اس حال میں نکلے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا انکار دل میں آ رہا ہو یا وہ اللہ کی نافرمانی پر مصر ہو تو وہ اللہ کے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی زبردستی اس کو لائے. تو پھر جس سزا کا وہ مستحق ہوگا وہ بھی مخفی نہیں، یعنی وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں چاہتا. جو آدمی سلامتی کی راہ چاہے اسے چاہیے کہ ہلاکت کے اسباب سے دور رہے. جو آدمی سلامتی کا راستہ چاہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو اور ایمان محفوظ ہو اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اسباب دور کر دے اپنی زندگی سے جس کی وجہ سے مصیبت آتی. خائفین کے دلوں کو یہی چیز بے قرار رکھتی کہ وہ جانتے ہیں کہ دل پھرتے رہتے ہیں اور احوال بدلتے رہتے ہیں. ان کا ڈر یہی ہوتا ہے کہ آج تو ہمارا ایمان سلامت ہے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن اٹھے اور دل کے اندر وہ محبت کم ہو چکی اور پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہی نہ ہو جائے. تو انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے. صحیحین میں حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعض دفعہ آدمی دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کبھی آدمی جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے. یعنی بظاہر اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے. تو صرف ظاہری عمل تو نہیں جانا چاہیے، نہ کسی کے نہ اپنے. فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ سارے عمل ہوں بھی پھر صرف اللہ کے لیے. بیان کیا گیا ہے کہ جب بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بندہ شیطان سے بچ کر آ گیا. تعجب ہے کہ کیسے بچا، کیونکہ کھلا دشمن ہر طرف سے پکڑنے کے لیے تیار تھا. تو اگر کوئی شخص دشمن کے نرغے سے نکل کر آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ دشمنوں کے بیچ میں سے نکل کے سلامت بچ کے آ گیا ہے. میریکل. جب تم نے برے خاتمے کے معنی سمجھ لیے تو اس کے اسباب سے بچو، یعنی بدعت نفاق اور برے اعمال چھوڑ دو اور اصلاح کی تیاری کرو. اس تیاری کو آئندہ پر ڈالنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ عمر بہت تھوڑی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، ابھی اور بہت ضروری کام ہے. اور ہر سانس خاتمے کی طرح ہے کیونکہ ممکن ہے تمہاری روح اسی حال میں قبض ہو جائے. انسان اسی پر مرتا ہے جس پر زندہ رہتا ہے، اور جس پر مرے گا اسی پر اٹھے گا. معلوم ہونا چاہیے اصلاح کی کوشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم بقدر کفایت پر قناعت کرو، یعنی جو دیا اللہ نے اس پر راضی ہو جاؤ. زیادہ کی حرص چھوڑ دو اور زائد چیزوں کی طلب چھوڑ دو. ہم ڈرنے والوں کی کچھ باتیں تم کو سناتے ہیں، امید ہے ان سے دل کی سختی دور ہو جائے گی. یہ تو تم مانتے ہو کہ انبیاء اور اولیاء تم سے زیادہ عقل مند تھے، تو ان کے خوف کی شدت میں غور کرو، شاید تم اپنے نفس کو تیار کر سکو. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جائے، قناعت کرے، اور دوسرے انبیاء، صالحین، اولیاء کے واقعات پر غور کرے تاکہ انسان کے اندر پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو انبیاء کا خوف ہے، یہ ملائکہ کا خوف ہے، صحابہ کا خوف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تابعین اور بعد کے لوگوں کا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے اللہ نے چاہا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.